الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم میرے بھائیوں، تمام تعریف اور تسبیح اس ایک مالک کائنات کے لیے ہے جو اکیلا ہے، اپنی وحدانیت میں، اپنے حقوق اور اختیارات میں، اپنے اسماء الحسنی میں اسی کا نام ہے، اسی کی تعریف ہے، اسی کی تسبیح ہے، اسی کا یہ بنایا ہوا اتنا وسیع و عریض کارخانہ ہے. یہ ساری کی ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، اس کی وراثت ہے، وہ اکیلا اس کا وارث ہے. وہ اکیلا اس کائنات کا وارث ہے. یہ ساری کی ساری کائنات اس کی وراثت ہے. وہ اکیلا اس کائنات کا مالک ہے. یہ ساری کی ساری کائنات اس کی ملکیت ہے. وہی ایک اللہ ہے جو ہمارا مولانا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا دستگیر ہے، ہمارا حاجت روا اور غوث ہے. وہی ایک اللہ ہے جو ہماری جھولیاں بھرنے والا ہے، ہماری تنگدستی کو دور کرنے والا ہے، ہمیں رحمتیں اور نعمتیں دینے والا ہے کہ ہم اس مالک کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو ہم اپنے اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، حساب کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں. مالک کائنات نے اتنی بڑی یہ کائنات ہے، یہ جہان ہے، اس کو مالک نے تخلیق کیا ہے، اس کو مالک نے بنایا ہے، اس کو سجایا ہے، اس میں مالک نے جاندار اور بے جان چیزیں پیدا کی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاندار اور بے جان چیزیں، کہ ہم جاندار چیزوں میں انسان، حیوان، چرند پرند، حشرات، نباتات، یہ تو ساری جاندار چیزیں ہیں. لیکن بے جان چیزیں جیسے چاند، سورج، ستارے، یہ آسمان، یہ زمین اور بہت ساری چیزیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے یا جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو بظاہر تو بے جان ہیں، ان میں جان نہیں ہے، نہ ان کو کسی چیز کی حاجت ہے، نہ ان کو کسی چیز کی یہ جو ہے وہ حاجت کر سکتے ہیں. بظاہر دیکھا جائے تو یہ بے جان چیزیں ہیں، جیسے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں. کہ سورج کو ہم دیکھ لیں کہ کس طرح مالک کے ایک حکم کے مطابق، یہ مالک کا ایک حکم ہوا کہ تو اپنے کام میں لگ جا، کہ مالک نے حکم کیا کن فیکن ہو جا تو وہ ہو گیا، اور وہ اپنے کام میں لگ گیا. تو ہزاروں سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مالک کے ایک حکم پر یہ سورج کام میں لگا ہوا ہے. نہ یہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے، نہ یہ اپنا محور، اپنا مدار چھوڑتا ہے، نہ اپنا جس طریقے سے اس کا راؤنڈ بنایا ہوا ہے مالک نے کہ سردیوں کا اس کا راؤنڈ الگ ہے، گرمیوں میں اس کا محور، اس کا راؤنڈ الگ ہے.
تو اسی طریقے سے وہ اپنے اپنے محور میں لگا ہوا ہے. کبھی اس کی تپش ہم پر زیادہ ہوتی ہے, کبھی اس کی تپش ہم پر کم ہوتی ہے. تو یہ سب اس مالک کے حکم کے مطابق ہوتا ہے کہ ہزاروں سالوں سے وہ کام میں لگا ہوا ہے. اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کو, جو اس کی اپنی روشنی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مالک کے حکم کے مطابق وہ بھی کام میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ دنوں کا حساب معلوم کرانے کے لیے مالک نے اس کو تخلیق کیا ہے. لیکن بظاہر وہ بے جان ہے, لیکن پھر بھی مالک کا حکم بجا لاتا ہے. اور اسی طریقے سے ستارے ہیں. تو اسی طریقے سے ستارے ہیں جو ہمیں راستہ معلوم کراتے ہیں کہ سارے ستارے اپنی جگہ سے ہلتے بھی ہیں, سیر بھی کرتے ہیں, غائب بھی ہو جاتے ہیں. مالک ارشاد فرماتا ہے سورہ تکویر میں کہ فلا اقسم بالخنس, کہ ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, الجوار الکنس, جو سیر کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. اور دوسری جگہ مالک نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزید کیا اور اسے شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا. تو بظاہر تو دیکھا جائے تو بے جان ہیں, لیکن اپنی جگہ سے ہلتے جلتے بھی ہیں, شہر بھی کرتے ہیں, غائب بھی ہو جاتے ہیں. اس چیز کی مالک قسم اٹھا رہا ہے. تو یہ بظاہر تو بے جان چیزیں ہیں, لیکن ہم انسان جو سانس لیتے ہیں, جیتے ہیں اس دنیا میں, مالک کی جو نعمتیں ہیں اس سے دل افروز ہوتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اور وہ اور بڑھا کے ہم کو نعمتیں دیتا ہے, ہم اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم انسان جو ہے وہ ہمیں حاجت بھی ہوتی ہے, ہم مالک سے کہتے ہیں مالک ہمیں فلاں چیز چاہیے, ہمارا فلاں مسئلہ ہے کہ مالک ہمارا حل کر دے. تو وہ مالک جو ہے وہ ہمارا مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے. ایسی کوئی بھی جو ستارے, چاند اور سورج, ان کی ایسی کوئی بھی خواہشات نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی مالک کا حکم مانتے ہیں. اور ہم انسانوں میں دیکھ رہے ہیں ایسے بھی انسان ہیں کہ جن کو مالک یہ حکم دیتا ہے کہ یہ قرآن پڑھو, یہ قرآن تمہارے لیے راہ ہدایت ہے, یہ قرآن تمہاری رہنمائی ہے. کہ مالک ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کہ جب مالک نے یہ ارشاد فرمایا, اس ایک آیت میں ہمیں تین باتیں ملتی ہیں کہ ایمان والوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے, لوگوں سے کہا جاتا ہے, تو مالک خود آیت ارشاد نہیں فرماتا بلکہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں. پیغمبروں کے بعد ان کے اصحاب رسول جو ہوتے ہیں وہ یہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. پھر جو ہے وہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد ہم عام انسانوں کے جو ہے وہ یہ ذمہ یہ کام دیا گیا ہے جو ہمارا اصل مقصد ہے. یہ دنیا کی جو کام کاج ہم جو دنیا کی رنگ رنگیوں میں مصروف ہیں, یہ ہمارا اصل کام نہیں ہے. ہمارا جو کام ہے کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا. تو یہاں مالک جو ہے وہ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے کہ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی. اب پروردگار کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب قرآن, تورات, زبور, انجیل, یہ ساری کتابیں ہیں, یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. اس کے علاوہ دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں واللہ اعلم آ چکے ہیں. اور اس کے بعد رسولوں کی اگر بات آتی ہے تو 313 یا 310 رسول اس دنیا میں آئے ہیں واللہ عالم. تو ان کے پاس جو ان کے جو صحیفے تھے, جو ان کے پاس صفحے تھے, اور کچھ رسولوں کے پاس جو ہے وہ باقاعدہ مکمل پورا ضابطہ حیات کی کتاب تھی. تو اسی طریقے سے اسی کتاب کے مطابق اللہ کا حکم ہوتا ہے, اور وہ جو ہے بس نبیوں کا جو کام ہوتا ہے وہ نبیوں کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کی جو نازل کردہ کتاب ہے اس کی اتباع کرو, اسی کے راستے پر چلو. تو اسی کے راستے پر چلنے کا یہ حکم ہوا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ مشرکوں اور منافقوں اور یہود اور نصارہ کے بارے میں آتی ہے کہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, بلکہ ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے, ہم تو وہی راستہ اختیار کریں گے, ہم تو اسی راستے پر چلتے رہیں گے کہ جس راستے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے, اپنے پیر کو دیکھا ہے, اپنے مولوی کو دیکھا ہے, اپنے امام کو دیکھا ہے, اپنے شیخ الحدیث شیخ القرآن کو دیکھا ہے.
ہم تو اسی کے راستے پر، اسی کی سمجھائی ہوئی باتوں کے مطابق اپنا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. ہمیں اللہ کی کتاب جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ جو علم والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. تو آپ اگر اللہ کی کتاب آپ کو جو بات کہہ رہی ہے، جو بات بتا رہی ہے، جو بات سمجھا رہی ہے، اگر وہی بات آپ کو آپ کا امام ہے یا آپ کا جو معتبر شخص ہے، جو علم والا شخص ہے، وہ قرآن آپ کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تب تو وہ صحیح ہے. لیکن وہ اگر یہی کتاب آپ کے ہاتھوں سے لے کر اور ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں حدیث میں کیا لکھا ہے، یہ دیکھو فلاں روایت میں کیا لکھا ہے، یہ دیکھو فلاں جو ہمارے عالم ہیں، جو ہمارے مفتی صاحب ہیں، ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے، تو ان کی کتاب آپ پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق اپنے اس فہم کے مطابق اپنی زندگی گزارو. تو وہ شخص ظلم کرنے والا ہے، ظالم ہے، اور آپ مظلوم ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ پر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ کے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب کو چھین لیا گیا. ایسی اگر کوئی بھی بات ہو، جیسے کہ اکثر و بیشتر ہمیں روایات دی جاتی ہیں، امام کی روایت دیتی ہیں یا شیخ الحدیث شیخ القرآن کی روایت دیتے ہیں، اگرچہ وہ قرآن کے مطابق صحیح ہے اور مستند بات ہے تو اسے مان لیا جائے. لیکن اگر قرآن کے مد مقابل اگر کوئی چیز ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے یا اسے دیوار پہ مار دیا جائے. اس کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ وہ قرآن سے تضاد کر رہی ہے، قرآن سے لڑ رہی ہے. تو اللہ رب العالمین کی یہ نازل کردہ جو کتاب ہے، اس میں یہ صاف بتا دیا گیا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. پھر کہتے ہیں، مالک کہتا ہے، ان کے دلوں کا حال جاننے والا، ان کی مشکلیں حل کرنے والا، ان کو نعمتیں دینے والا، ان کو اولادوں سے نوازنے والا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ بھلے ہی ان کے باپ دادا کسی چیز کو سمجھنے والے نہ ہوں، کسی چیز کی عقل نہ رکھتے ہوں، کسی چیز کا شعور نہ رکھتے ہوں، نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، یہ پھر بھی اپنے باپ دادا کے دین کو اختیار کیے ہوئے ہوں گے، یہ پھر بھی پیر کے پیچھے چلیں گے، یہ پھر بھی مفتی اور شیخ الحدیث کے پیچھے چلیں گے. اور ایک بات اس بات پہ یاد آتی ہے کہ مالک کائنات نے جب انسان کی تخلیق کی ہے تو اس کے اختیار میں مالک نے کچھ بھی نہیں رکھا. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، یا میں 2 سال میں یہ کام کر لوں گا، یا میں 5 دن میں یہ کام کر لوں گا، یا میں اگلے 2 دنوں میں یہ کام ختم کر لوں گا، تو اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں رکھی. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایسا کر دوں گا تو ایسا ہو جائے گا، یا میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، تو ایسا انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. میرے پاس، کہ میں اپنی مثال دوں گا کہ میرے پاس ایک انویزیبل بیگ ہے، ایک ایسا بیگ جو مجھے نظر نہیں آتا ہے، کہ کرامن کاتبین میرے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے اعمال لکھنے والے، کہ میرے اعمالوں کے لکھنے والے جو کرامن کاتبین ہیں وہ مجھے نظر نہیں آتے. میری نیکیاں بھی وہی لکھتے ہیں، میرے گناہ بھی وہی لکھتے ہیں. تو میرے پاس جو بیگ ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں خیر کا بھی راستہ دکھا دیا ہے، شر کا بھی راستہ دکھا دیا ہے. بس انسان کے اختیار میں اتنا ہی ہے، اور کوئی شے، کوئی چیز، کوئی کام اس کے اختیار میں نہیں ہے. سب کے سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اللہ ہی اس کام کا کرنے والا ہے. میرے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ میں اپنے اس بیگ میں جو نظر نہیں آتا ہے، کہ اس بیگ میں نیکیاں جمع کروں یا گناہ جمع کروں. لیکن آج کے اس دور میں آپ یہ دیکھیں کہ مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، ان کا پیر ہو، ان کا بابا ہو، ان کا ملنگ ہو، ان کا بنایا ہوا کوئی بھی جو ہے وہ قبر والا ہو، کہ اگر اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے قبر والے کو پکارتے ہیں اور مددیں مانگتے ہیں. یہاں تک کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا بنا دیا. تو آقا تو وہ ہوتا ہے جو یہ ساری کی سارے کام کرنے والا ہو، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انسان آباد تھے، کیا ان کے پاس سہولتیں نہیں تھیں؟ کیا ان کا آقا کون تھا؟ ان کا مشکل کشا کون تھا؟ ان کا جھولیاں بھرنے والا کون تھا؟ لیکن آج اس امت مسلمہ نے
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا بنا لیا ہے. یہاں تک کہ درود میں بھی وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولانا کہہ کر پکارتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں. یہاں کہتا ہے، مالک کہتا ہے سورہ بقرہ میں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ تم جب حکم ہوتا ہے تو کہو کہ اے اللہ تو ہمارا مولانا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا حاجت روا ہے. تو یہ ایسے ظالم ہیں. اور یہاں تک کہ انسان کے اختیار میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں. قبر میں جب ان کو دفنایا جاتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، کوئی بھی ہو، غسل ان کو خود دیتے ہیں، کفن یہ ان کو خود پہناتے ہیں، منو مٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں. اور آج تو یہ ہمارے جو ہے وہ معاشرے میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ جیسے ہی قبر سے جب دور جایا جاتا ہے تو قبر سے 40 قدم دور جب لوگ چلے جاتے ہیں تو ملائکہ آتے ہیں، فرشتے ان کے پاس قبر میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا، من کتابوں کا. تو کیا اللہ کو یہ سب معلوم نہیں ہے؟ اللہ کیوں پوچھے گا کسی انسان سے؟ اور یہاں تو جس کو غسل دیا گیا، جس کو کفن پہنایا گیا، جس کو دفنایا گیا، جس کے اوپر منو مٹی ڈال دی، مٹی ڈال کے اس کو جو ہے وہ اس کو پیک کر دیا گیا، اس کو جو ہے وہ غائب ہو گیا، وہ زمین کے اندر چلا گیا. لیکن مالک نے سورہ تکویر میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جب قیامت کا ذکر کیا مالک نے کہ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب بیانے والی اونٹنی بیکار ہو جائے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا آگ ہو جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں بدنوں کے ساتھ ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اس لڑکی سے جس کو زندہ دفنا دیا گیا تھا پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس جرم میں مار دیا گیا. کب پوچھا جائے گا؟ بروز قیامت. اور یہاں آج کل کے جو ظالم مولوی ہیں، جو مفتی ہیں، جو شیخ الحدیث شیخ القرآن بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، اور ان کو اللہ کی کتاب پڑھنے سے بھی روکتے ہیں. اور یہ بات کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قبر کے اندر مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، اور قبر کے اندر دفنانے کے بعد 40 قدم دور جایا جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو ان کے پاس ملائکہ آ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سوال و جواب. تو یہاں تو جو زندہ دفنا دیا گیا تھا اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. لیکن ان کے جو مردے دفنا دیے جاتے ہیں ان سے ایٹ اے ٹائم پوچھا جائے گا 40 قدم دور جانے کے بعد، 10 منٹ بعد یا 5 منٹ بعد. یہ کیسے ظلم ہے؟ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں؟ یہ کیسا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں؟ یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ انسان نے اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال رکھا ہے. تو مالک کا یہ ارشاد ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ لوگوں اس چیز، جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے کہ جس چیز کی اتباع ہمارے باپ دادا کرتے رہے. میں نے آپ بھائیوں سے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے سورہ بقرہ کا جو مطالعہ شروع کیا ہے، تو سورہ بقرہ کے ہم نصف سے تھوڑا سا اور آگے آ چکے ہیں، بلکہ ہم اس کے اختتام کے قریب ہیں. تو یہاں جو ہے وہ مالک ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بھگولا چلے اور وہ جل کر راکھ ہو جائے. اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. سوچو اور سمجھو مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو، اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرو. یعنی کہ ہم جب کسی کو ایسی چیزیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ
دے رہے ہیں کسی بھی چیز کو، تو جو ایسی چیز ہو جو ہمارے کھانے کے لائق نہ ہو ہم اس کو خیرات کر دیتے ہیں. تو اس چیز کا مالک نے منع کیا ہے کہ بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرو. اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لینے کے وقت آنکھیں بند کر لو اور ان کو بھی کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے. یعنی کہ جو ہمارے پاس جو یہ آج کل معاملات ہیں کہ ہر گلی کے اندر ایک ایمان والے کا گھر ہوتا ہے یا وہ بھی نہیں ہوتا، تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نئے معاملے میں نئے محلے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ جو ہے وہ لا کر وہ دے دیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار رزق سمجھ کر رکھ دیا کرو، لیکن جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا تو وہ رزق کس کام کا ہمارا؟ بلے وہ بریانی بنی ہوئی ہو، مولوی تو کھا جاتا ہے آنکھیں بند کر کے، یہاں یہی ذکر کیا گیا ہے مالک نے. تو لیکن اس کو جو ہے وہ ہم لے لیں اور لینے کے بعد جو ہے وہ اسے پھینک دیں یا کسی اور کے حوالے کر دیں، تو ایسی چیز کا حکم جو ہے اللہ کہہ رہا ہے، منع کر رہا ہے اس کام کا. ایسا کام مت کرو. جو بری اور ناپاک چیزیں ہیں وہ دوسروں کو نہ دو، اور لیتے وقت جو ہے وہ آنکھیں بند کر لو کہ بری اور ناپاک چیزیں ہم نے آنکھیں بند کر کے لے لی، یعنی کہ اپنا دھیان جو ہے وہ ہٹا لو اس چیز سے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں میں ڈال دو کہ یہ تو شیطان کے وسوسوں سے جو ہے وہ ہم نے یہ کام کر لیا. اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے. اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو جب اللہ رب العالمین مالک کائنات یا ارشاد یہ فرماتا ہے کہ دیکھو شیطان کا کہا نہ ماننا تمہیں تنگدستی کا خوف دلاتا ہے. تو ابھی جو آج کل جو معاملات چل رہے ہیں کہ ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ مہنگائی، ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ یار کام نہیں. تو ہمارا جو توکل اور بھروسہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے کام کے لیے نکلے تو اپنے گھروں سے 2 رکعت صلاۃ ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسے معاملہ نہ ہی شیطان ہمیں بھرگلائے گا، بلکہ ہمارا توکل اور پکا ہو جائے گا. تو بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں یا اللہ کے راستے سے دور ہو جائیں یا اللہ کو نہ پکاریں کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ الْحَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ پر توکل باندھ دیا اس کے لیے اللہ کافی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جاندار چیزیں ہیں، حالانکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی چیز مہیا نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے پاس زبان ہوتی ہے، لیکن مالک ان کو ان کی من پسند چیزیں کھلاتا ہے. تو کیسے کھلاتا ہے؟ ایک ریل مچھلی 200 ٹن روزانہ اس کا وزن بڑھتا ہے. کیسے بڑھتا ہے؟ مالک اس کو اس کا من پسند کھانا نہیں دیتا کہ اس کی صحت کمزور ہو رہی ہے، وہ ادھر ادھر کی چیزیں کھا کے اس کی صحت کمزور ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ کو آپ کی من پسند چیزیں میرا رب دے گا، لیکن اس پر توکل رکھنا پڑے گا، پکا بھروسہ رکھنا پڑے گا. تو یہ جو آج کل کی پریشانیاں ہیں تو یہ شیطان کا صرف وسوسہ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مالک کہتا ہے تنگدستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے. اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے. اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی. اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. یعنی کہ یہاں مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایمان والوں کو مالک کے یہ نازل کردہ کتاب جو ہے کہ جس کی ہم اتباع کرتے ہیں، جس راستے پر چلتے ہیں، جس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ مالک کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ایک تحفہ ہے کہ جس کو مالک نے علم دیا اور ہمیں جو ہے وہ دانائی بخشی ہے. تو جس کو دانائی ملی، چاہے اس کے پاس دولت ہو نہ ہو، وہ مفلسی میں جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہو، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے پاس اللہ کی نازل کردہ کتاب کی دانائی ہے، علم ہے، اور وہ عقل والا بھی ہے. اور یہاں مالک ارشاد فرماتا ہے اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح چاہو خرچ کیا کرو، کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی کہ جس طریقے سے اکثر و بیشتر ہم ایمان والے ہیں تو ہم جو ہے وہ کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے ہم سے تو ہم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی جیسے کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے، ہم 2 رکعت صلاۃ ادا کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک یہ ہمارا فلاں مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، تیرا شکر ادا کریں گے اور ہم نوافل پڑھیں گے. تو ہم نے ایسا کچھ کر لیا تو سمجھ آ گئی. یہاں تک کہ یہ ظالم لوگ جو ہے جب اللہ رب العالمین، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے،
کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کا نفع اس کے اختیار میں ہے، نہ اس کا نقصان اس کے اختیار میں ہے، نہ زندگی اس کے اختیار میں ہے، نہ موت اس کے اختیار میں ہے، نہ اولاد اس کے اختیار میں ہے، نہ مال و دولت اس کے اختیار میں ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ صرف نیکی اور بدی اس کے اختیار میں ہے کہ تیرے پاس عقل ہے، تو اپنے بیگ میں چاہے نیکیاں بھر جائے چاہے گناہ ہو، وہ تیرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ راستہ دکھا دیا ہے، تو اپنے لیے جنت کو چنتا ہے تو جنت کو چن لے، تو اپنے لیے دوزخ کو چننا چاہتا ہے دوزخ کو چن لے۔ لیکن پھر بھی مالک جو ہے وہ اسے سمجھانے کے لیے بار بار اپنی آیتیں سناتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہم جب اللہ رب العالمین کی طرف سے جب ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہم اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، تو یہ اس بات کا ذکر ہے کہ کوئی نظر مانو تو اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو ظالم لوگ ہیں جن کو اللہ پاک اولاد دیتا ہے اور اس کے بعد وہ پیروں کے اور باباؤں کے اور جو ہے وہ نہ جانے کس کس کے نام سے پکارنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور قبر والوں کے پاس نذرانے دیتے ہیں، دیدوں کے دیگے چڑھاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو وہ بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے۔ اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہ کو دور کرے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہمارے ہر عمل کا پتہ ہے، ہم چاہے کسی کو 10 روپے دیں یا 2 روپے، تو اللہ کو سب معلوم ہے، چاہے ہم چھپا کے دیں یا ظاہر کر کے دیں، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ ہماری نیتوں تک کو جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ یہی بات کر رہا ہے کہ اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ اے محمد، تم کو ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنوں، تم جو مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے تو زیادہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ یعنی کہ جو بھی ہم قربانی دیتے ہیں، جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین پورا ہمیں دے دے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہاں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک بات ہے کہ اے محمد، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکان مکہ کے پاس جاتے تھے اور جو ہے وہ اللہ کی واضح آیات پیش کرتے تھے اور سناتے تھے اور ان کے ذریعے سے واعظ کرتے تھے، تو وہ جب ان کی بات نہیں سنتے تھے، اور نوح علیہ السلام بھی ایسے کیا کرتے تھے، تو وہ ظالم لوگ نوح علیہ السلام کے دور میں جب نوح علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، اپنے منہوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ اور یہاں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ معاملہ تھا کہ وہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون سمجھتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے کہ اس کو بولنے دو، اور وہ جو ہے وہ اپنے کام کاج میں لگے رہتے تھے۔ تو یہی بات جو ہے وہ آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب سوچتے تھے کہ یہ کیوں میری بات نہیں سن رہے، میری بات کیوں نہیں مان رہے، اور اللہ کے واضح جو ہے وہ آیات کو جو ہے وہ کیوں جھٹلا رہے ہیں، تو وہ روتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تم کچھ نہیں چاہ سکتے، اللہ جو کچھ چاہے وہ چاہ سکتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں جو کچھ نہیں ہے وہ بھی کچھ نہیں چاہ سکتے، تو اللہ جو چاہے وہ چاہ سکتا ہے۔ تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اور ہاں، جو تم خرچ کرو گے ان حاجت مندوں کے لیے اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور مانگنے سے آر کرتے ہیں، یعنی کہ چھپے ہوئے، کہ جو حاجت مند تو ہوتے ہیں لیکن سفید پوش ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو راہ میں رکے بیٹھے ہیں، بولتے کچھ نہیں ہے، کہتے کچھ نہیں ہے، لیکن رکے بیٹھے ہیں اور مانگنے سے آر کرتے ہیں، یعنی کہ شرم محسوس کرتے ہیں، مانگنے سے آر کرتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے نا واقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف
پہچان لوگے، یعنی کہ ان کے لباس سے، ان کی باتوں سے، ان کے انداز سے ان کو پہچان لوگے۔ اور ناواقف شخص ہوتا ہے کہ جس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، وہ اسے سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ صاحب استطاعت ہے یا صاحب حیثیت شخص ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اور شرم اور قیافے سے ان کو صاف پہچان لوگے کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر لپٹ کر نہیں مانگ سکتے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں دو گے، تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ چاہے ایک سکہ کسی کو دے دیا ہو، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ ہم نے جو ہے وہ کبھی کسی دور میں جو ہے وہ سکے دیے ہوں گے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اور اگر ہم آج کے دور میں نوٹیں اگر کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، اور اس کا بدلہ اللہ دے دے گا۔ تو جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا، وہ ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہمارے علم میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ تو گھر جا کے بھی یہ سورہ بقرہ بھی آخری اختتام ہے اس کا، یہ بھی میں 273 نمبر کی آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت یہ پیش کی ہے، اس کا ترجمہ مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ 286 ٹوٹل اس کی مکمل آیات ہیں، تو ہم قریب ہیں اس کے اختتام میں۔ پھر آخر میں اس کی سمری ہوگی انشاءاللہ، تاکہ ہمیں جو پتہ چلے کہ اس میں کن کن نبیوں کا ذکر ہے اور کس کس بارے میں جو ہے وہ ہمارے جو چیدہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل موجود ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام بھائیوں کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی ہمت و توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا۔